ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے ولاگ میں کچھ رمضان المبارک کے حوالے سے ٹپس ہیں، یعنی ہم رمضان المبارک کو ایسے ترتیب دیں کہ جیسے جیسے مقدس مہینہ یہ قریب آتا جا رہا ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں سمیٹ سکیں۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھوں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی، تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ! اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ کیا خوبصورت بات ہے! کچھ ٹپس اور ترتیب ہے۔ الحمدللہ، رمضان مبارک ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہوشیار، عقل مند، توانا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور آخرت کی نجات و کامیابی کے لیے عمل کرے، اور نادان و ناتواں وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفس کا تابع کر دے اور بجائے احکام خداوندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ رمضان المبارک انفرادی تزکیہ اور اصلاح کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا سے محبت، ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ آئیے رحمت، مغفرت اور آتش جہنم سے نجات کے اس بابرکت مہینے میں اپنی ساری کاوشوں، محنتوں، اثار اور اپنے اموال کو اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے رب کریم سے استعامت کے طالبگار ہوں۔ نیت و ارادہ۔ سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ ہے کہ اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ابھی سے خالص نیت اور پختہ ارادہ کر لیا جائے۔ نیت پر ہی تمام اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ رمضان کے پیغام اور اس کی عظمت و برکت کے احساس کو تازہ کر کے اس عزم کا احاطہ کریں جس سے آپ کے اندر تقویٰ اجاگر ہوگا۔ قرآن مجید سے گہری وابستگی۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے کا حاصل ہی قرآن سننا اور قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ اس ارادے کے ساتھ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں کہ آئندہ رمضان تک پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ احتساب و جائزہ۔ قرآن کریم ہر سال بعد ایک تربیتی پروگرام کی صورت میں ہمیں معمولات، رویوں، تعلقات کے جائزے احتساب کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پورے معاشرے کے ٹھیک ہونے سے پہلے اس امر کی ضرورت ہے کہ معاشرے کی اکائی یعنی فرد اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے فکر مند نہ ہوں۔ ذاتی احتساب و جائزے کے ذیل میں رمضان کی اہمیت محتاج بیان نہیں۔ اپنی خامیوں کی ایک فہرست بنائیں اور انہیں تو ایک ایک کر کے ان سے بچنے کا اہتمام کریں۔ غیبت، چغلی، لعن طعن، بدگمانی، تکبر، ظلم، غصہ،
جھوٹ، وعدہ خلافی، بد نگاہی، حسد، بغض وغیرہ، یہ سب اخلاقی برائیاں ہیں، اور ماہ رمضان ان برائیوں کا علاج کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس موقع کو ضائع مت کیجیے۔ سماجی، خاندانی اور گھریلو دائرے میں اپنے سابقہ رویوں کا خالصتاً آخرت کے نقطۂ نظر سے لیں۔ باجماعت نمازیں۔ اہل ایمان اذان کے بعد سب کام چھوڑ کر مسجد پہنچیں اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ متی و فرما بردار بندے کی حیثیت سے روز قیامت اللہ سے ملے تو اس کو 5 نمازوں کی دیکھ بھال کرنا چاہیے اور انہیں مسجد میں باجماعت ادا کرنا چاہیے۔ باقاعدگی کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ نماز تراویح پڑھتا ہے اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھی جانے والی نماز تہجد بھی تقویٰ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ سحر سے قبل اٹھ کر آپ بآسانی پورا ماہ صلاۃ اللیل کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ دعوت بذریعہ افطار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ہمدردی کا ایک پہلو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروانا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار کروانے کی ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں سے معافرت اور دوزخ کی آگ سے رہائی ہے۔ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو، اور اس سے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اہل ایمان انفرادی اور اجتماعی سطح پر افطاری کا اہتمام کریں۔ غربا اور مساکین کو افطار پارٹیوں میں ضرور دعوت دیں۔ رمضان المبارک میں یادگار دن۔ یوں تو رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ تاریخی اور یادگار ہے، اس کے باوجود تاریخ اسلام کے کئی اہم مراحل کو رمضان سے نسبت حاصل ہے۔ اہل ایمان ان تاریخی دنوں کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں۔ 17 رمضان المبارک یوم غزوہ بدر، 27 رمضان المبارک یوم نزول قرآن، 27 رمضان المبارک یوم آزادی پاکستان۔ اعتکاف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اتنی محنت کرتے جتنی کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ایک سال کسی وجہ سے ناغہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ رمضان المبارک مومن کی تیاری کا مہینہ ہے تاکہ بقیہ 11 مہینے شیطانی قوتوں سے لڑنے کی قوت فراہم ہو جائے۔ اعتکاف اس تیاری کا اہم جز ہے۔ شب قدر۔ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں ایمان اور خود احتسابی کی حالت میں قیام کیا تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کو اعتکاف اور شب بیداری کے لیے مختص کر دیں اور مقامی جماعتوں کے لیے طے کر دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ وقت، جان، مال، اولاد، صلاحیتیں اور جسم و جان کی تمام قوتیں، غرض جو کچھ بھی مالک دو جہان نے دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انسانوں سے زیادہ فیاض اور سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش لانے والی تیز ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، جنت میں اعلیٰ درجات کی خواہش رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے طلبگار ہیں تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں اور دیگر لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ روزے لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک ہو جائیں اور مساکینوں کو کھانے پینے کا سامان میسر آئے۔ صدقہ فطر عید کی آمد سے پہلے ہی ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ غربا اور مساکین بھی عید کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مہلت عمل دے رکھی ہے اس کا نام زندگی ہے۔ یہ مہلت عمل کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ رمضان المبارک تیاری کا بہترین موقع ہے، نہ جانے اگلے برس ہمیں یہ سعادت اور موقع مل سکے یا نہیں۔ اس سے فائدہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے، اپنے گناہ معاف کروانے، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں اور ضائع ہونے سے بچائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ رمضان المبارک سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ جہاں رہیے خوش رہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر اپنی نعمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل فرمائے اور ہر انسان کی تمام خواہشات، جائز خواہشات کو پورا کرے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نئے ولاگ میں، نئی امید، نئے عزم اور نئے یقین کے ساتھ۔ جہاں رہیے خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے۔ اللہ نگہبان۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.